بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا کہ ایک لڑکی میرے پاس آ کر کہنے لگی، اگر تم کچھ مہینے تک میرا شوہر بننے کی ایکٹنگ کرو گے نا تو میں تمہیں 3 مہینے کی تنخواہ کے برابر پیسے دوں گی۔ میں غربت کے ہاتھوں تنگ تھا اس لیے مان گیا۔ اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی اور پیسے بھی دیتی رہتی تھی، مگر ایک دن اچانک وہ ایک بچہ میری گود میں ڈال کے بولی، یہ سنبھالو، تمہارا بچہ ہے یہ سنتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے تو اس کو چھوا تک نہیں تھا۔ میں نے اس بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مجھے ایسا ثبوت دکھایا کہ میرے ہوش پناہ ہو گئے، کیونکہ وہ بچہ تو واقعی میرا نام عدنان ہے۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ ہم 7 بہن بھائی ہیں۔ میرے ابو ایک اسکول میں چوکیداری کیا کرتے تھے اور والدہ لوگوں کے گھر جا جا کر سلائی شدہ کپڑے دیتی۔ بہنیں اسکول جاتی رہیں، پھر بھی وہ گھر بیٹھ گئی۔ امی کہتی حالات خراب ہیں، اور بہنوں کو آگے پڑھنے نہیں دیا۔ نہ ہی ہم غریبوں کے لیے پڑھنا لکھنا ہوتا ہے۔ بہنوں نے بہت ضد کی، لیکن اماں نے جانے نہ دیا اور ہمیشہ کے لیے گھر ہی بیٹھ گئیں۔ وہ اماں بیمار رہتی، اکثر ان کے علاج پر سارے پیسے خرچ ہو جاتے۔ ابا کے بھائیوں نے ان کے والدین کے وفات پاتے ہی ان کی بھابھیوں نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ابا ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ وہ کئی بار بھائیوں کے دروازے پر گئے، لیکن کبھی انہوں نے ابا کی مدد نہ کی۔ ابا کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، لیکن جیسے ہی ان کے والد کی وفات ہوئی، بھائیوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر ابا کو نکال دیا۔ جو کچھ بنایا ہے، کہنے لگے کہ وہ ہماری ہی محنت کا ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ابا پھر ایک ہوٹل پر کام کرنے لگے، وہیں رہنے لگے، اور اس مالک نے اپنی بیٹی کی شادی ابا سے کروا دی۔ اگلے ہی دن اماں کے والد کی بھی موت ہو گئی، لیکن ان کے بھائی بھابھی نے اماں کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دی۔ حالانکہ میرے نانا نے کچھ رقم اماں کے لیے رکھی تھی، جس کو اماں کے بھائی نے دینے سے انکار کر دیا، اور پھر اماں نے بھائی کے در پر جانا چھوڑ دیا، کیونکہ ابا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بار بار توہین ہو، اور پھر دونوں مل کر اپنا گھر چلانے لگے جو کرائے پر تھا۔ اماں سلائی وغیرہ کرتی، کبھی کسی کے گھر جاتی تو وہ کام لگا لیتے۔ اماں خوشی سے کام کرتی اور وہ لوگ کبھی کھانا اور کبھی کام کی اجرت دے دیتے، لیکن یہ بات اماں نے کبھی ابا کو نہ بتائی۔ اماں نے بڑی بیگم سے کہا تھا، جب آپ کو کام ہو تو مجھے بلا لیا کریں۔ ان کے گھر جب کوئی فنکشن ہوتا یا کوئی پارٹی ہوتی تو وہ اماں کو بلا لیتی۔ اماں بہنوں کو بھی ساتھ لے جاتی، سب مل کر کام کرتی اور بچا ہوا کھانا بھی اماں کو دے دیتی۔ وہ سب اسی میں خوش تھے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر رہے تھے، لیکن اماں کی موت نے سب کچھ بکھیر کے رکھ دیا۔ اب ہر کوئی اداس پھرتا، کوئی چھپ چھپ کر رو لیتا۔ مائیں بھی نا بڑی عجیب ہوتی ہیں، سارا دکھ خود اٹھا لیتی ہیں اور اولاد کو خبر بھی نہیں ہونے دیتی۔ اماں اتنی بیمار تھی، لیکن کبھی ہمارے سامنے روئی تک نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا، تم کر لو۔ وہ الگ ہی رہتی، اور ایک دن ان کی بیماری اتنی بڑھی کہ انہوں نے کبھی کسی سے ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کو ہوا کیا ہے۔ اس ایک مکان کے گھر میں ہم 7 سے 9 لوگوں کا رہنا بہت مشکل تھا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں چولہا رکھا گیا تھا۔ جب گرمی ہوتی تو ہمارا سونا مشکل ہو جاتا۔ صحن بھی بس برائے نام تھا۔ ہم بھائی تو باہر گلی میں یا چھت پر کپڑا بچھا کر سو جاتے، لیکن گھر کی خواتین بڑی مشکل سے رات گزارتی۔ اماں نے کمرے میں ایک بڑی سی چٹائی بچھا رکھی تھی، جس پر ہم سب بہن بھائی سوتے تھے، کبھی ایک دوسرے کو مارتے رہتے، اور ایک دن ایسا اماں سوئی کہ پھر اٹھی ہی نہ۔ وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی یا ہمارے لیے جگہ چھوڑ گئی۔ اکثر وہ کہتی تھی کہ ارے ماں کبھی اپنے بچوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، میرے چلے جانے سے ایک کی جگہ تو بچ جائے گی، تم سب سکون سے سو جانا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے اماں کو، اور گھر ہمارا خالی خالی ہو گیا تھا۔ اب ایسا لگتا ہے جیسے پورا گھر ہی خالی ہو۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ ابا بھی ایک پرائیویٹ اسکول کے سیکیورٹی گارڈ تھے، اور وہاں سے جو ملتا اس سے تو پیٹ کا دوزخ بھی نہ بھرتا تھا۔ جب میری ماں فوت ہوئی، میری عمر 9 سال تھی۔ بہنوں نے گھر سنبھال لیا، مجھے بہت پیار کرتی، کبھی ماں کو یاد کر کے چپ کے روتی رہتی۔ مجھے اسکول میں ڈال دیا کہ اگر تم پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤ گے تو ہماری بھی زندگی سنور جائے گی، ورنہ اسی غربت میں جیتے جی اماں کی طرح ہم بھی مر جائیں گی۔ میری 3 بہنیں تھیں،
اور ہم 4 بھائی تھے۔ بڑے بھائی بھی تو اتنے بڑے نہیں تھے، ان کی عمر بھی تو ابھی کھیلنے کودنے کی تھی، لیکن ہمارے نصیب میں یہ سب نہیں تھا۔ کسی نہ کسی کو تو گھر چلانا تھا نا، اور پھر وہ بھی گھر سے باہر کام کرنا شروع ہو گئے۔ کبھی وہ کسی کا کوڑا اٹھاتے، کبھی وہ کسی دکان پر کام کرتے۔ ایک بھائی کو حجام کی دکان پر کام مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہنر تھا، وہ بالوں کی ایسی کٹنگ کرتا کہ اس کا استاد بھی حیران رہ جاتا۔ ایسے میں میرے بڑے بھائی کے جانے سے اس حجام کی دکان بھی چل پڑی تھی، لیکن وہ بھائی کو پیسے پورے نہ دیتا۔ ٹھیک 3 ماہ کے بعد بھائی سے لڑائی ہو گئی اور اس کو دکان سے باہر نکال دیا۔ بھائی نے سوچ لیا تھا کہ کچھ پیسے مل جاتے تو وہ بھی اپنی دکان کھولتا اور اس حجام والے سے زیادہ کمائے گا، لیکن اس کی لگن تھی یا کیا، بہنوں نے اپنی جمع پونجی جو گلک میں جمع کی تھی توڑ کر نکالی۔ کچھ اماں کی سونے کی لونگ تھی جو ان کو شادی پر ملی تھی، ایک وہی لونگ تھی جو واحد ان کو سسرال کی طرف سے ملی ہوئی تھی، جو اب کافی پرانی ہو چکی تھی۔ اس کو بیچا اور کچھ اور پیسے ملائے۔ بھائی نے بس سٹاپ پر ایک میز کرسی رکھ لی اور وہاں لوگوں کے بال بنانے لگا۔ چند دن لگے، ان کا کام چل پڑا، اچھا دن لگ جاتا تھا۔ اب ہم رات کو کھانا کھا کر سوتے اور بہت خوش تھے۔ ہم غریب لوگوں کی خوشیاں بھی بس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں، اور یہ خوشیاں بڑی مشکل سے راس آتی ہیں۔ اگلے ہی دن کچھ لوگ جن کو پسند نہیں تھا، انہوں نے بھائی کا میز کرسی اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا اور بھائی کو دھکے دے کر اس جگہ سے نکال دیا، بھگا دیا۔ بھائی گھر لوٹ آیا۔ ابا نے تسلی دی، صبر رکھو بیٹا، سب اچھا ہوگا۔ جوان خون تھا، ابا کا بھی کیا قصور۔ بھائی ابا کا ہاتھ جھٹک کر چلا گیا۔ ابا نے اسکول سے کچھ ایڈوانس پیسے مانگے اور انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک دن بھائی نے دوبارہ سے کپڑے والی دکان کے باہر ان سے اجازت لے کر کام شروع کر دیا۔ وہ باہر کھڑے ہونے کے پیسے بھی نہ لیتا، کیونکہ وہ ابا کا دوست تھا، اور ایسے ہی بھائی کا کام بھی چل پڑا۔ بھائی کو 7 ماہ لگے اور اس دوران بھائی نے ساتھ والی دکان کرائے پر لے لی۔ چھوٹے بھائی عقیل کو بھی کام پر لگا لیا۔ اب دونوں بھائی مل کر کام کرتے اور میں اسکول جاتا۔ میں پڑھائی میں ذہین نکلا۔ ابا نے کہا، جتنی محنت کرو گے نا اتنا ہی پھل ملے گا بیٹا، تم ایسے ہی محنت کرتے رہے تو تم فری میں پڑھ سکتے ہو۔ میں اس وقت میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر چکا تھا، اور بھائیوں نے بولا، ارے یار پریشان نہ ہونا، کالج میں داخلہ لے لو۔ اور میں نے داخلہ لے لیا۔ کالج کی زندگی بڑی مختلف تھی۔ وہاں کوئی پوچھ نہیں تھی، جس کا دل کرتا لیکچر لے لیتا اور جس کا دل کرتا لیکچر چھوڑ دیتا۔ اسکول کی طرح نہیں تھا کہ ماسٹر مارتا چھٹی کرنے پر۔ ہمارے اسکول میں تو جب میں چھٹی کر لیتا تو ہمارا ماسٹر بہت مارتا تھا، لحاظ ہی نہیں کرتا تھا کہ اتنا ذہین بچہ ہے۔ اور کالج کی زندگی آزاد تھی۔ میں یہاں بھی سب سے دور ہی رہتا۔ میں پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ ہر روز میری بہنیں مجھے ایک ہی بات کہتی تھیں، بھائی تجھے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے۔ مجھ پر ایک بوجھ تھا۔ میری بہنیں کتابیں لے کر بیٹھ جاتی، پڑھتی میرے ساتھ، میری کتابوں کو ایسے چھوتی جیسے کوئی خزانہ ہو یا کانچ کی کتاب بنی ہو، جس کو ذرا سا بھی سختی سے پکڑا نا تو ٹوٹ جائیں گی، لیکن بس وہ پڑھ نہیں سکی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھ پر یہ بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں جس سے ہم سب بہن بھائیوں کی زندگیاں بن جائیں۔ کبھی دل کرتا کہ بینک ہی لوٹ لوں، پر اگر پکڑا جاتا تو بینک لوٹنا کون سا آسان کام ہوتا ہے۔ اس سے مجھے پڑھنا تھا اور میں پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ کالج میں میری دوستی عثمان سے ہوئی۔ وہ بھی میری طرح ہی ایک غریب گھر سے تھا، اپنی پڑھائی کا خرچ خود ہی اٹھا رہا تھا۔ اس نے بتایا، یار شام کو میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، جس سے کچھ حد تک اپنا خرچہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے مجھے بھی مشورہ دیا اور میں بھی ایسا ہی کروں، اور گھر آ کر بھائیوں سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی۔ بہنیں بہت خوش ہوئیں اور وہ پورے محلے کے گھروں میں جا کر سب کو کہہ کے آئیں کہ میرا بھائی بہت ذہین ہے، بچوں کو ٹیوشن دے گا، آپ اپنے بچے بھی بھیجیے گا۔ اور ایسے دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس کافی بچے جمع ہو گئے۔ میں ان کو کالج سے آ کر پڑھاتا اور میری بہنیں بھی ان کے ساتھ مل کر پڑھتیں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ میں ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کو بھی پڑھاتا اور بچوں کی فیس سے میرا جیب خرچ اس طرح چلنے لگا۔ ایک دن ابا کے دوست نے بڑی بہن کا رشتہ مانگا، لیکن ابا نے کہا، میرے بھائی میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو کیا دیں گے۔ ان کا بیٹا درزی تھا۔ انہوں نے کہا، ارے ہمیں بس ایک بیٹی چاہیے جو گھر سنبھال سکے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔
ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ جو لڑکے کی ماں تھی وہ 2 بھائی تھے، اور ایسے میری بڑی بہن شمائلہ کو 4 جوڑوں میں ہم نے رخصت کر دیا، اور وہ اپنی زندگی پہلے سے زیادہ اچھی گزارنے لگی۔ اس کا میاں درزی تھا، جو کپڑا بچتا میری بہن شمائلہ کو گھر لا کر دیتا، جس سے وہ بچوں کے کپڑے سلائی کرتی، اور ان کا شوہر دکان میں کپڑوں کو رکھ کر بیچتا۔ لیکن وہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، میری بہن کو ہر سہولت دیتا۔ اب وہاں میری بہن کبھی بھوکی نہیں سوتی تھی، اچھے کپڑے پہنتی اور خوشی خوشی ہم سے ملنے بھی آتی۔ اس کا سسر اس سے بہت خوش تھا، اور اس نے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو اپنی دوسری بہن بھی اپنے دیور اشفاق کے لیے لے آؤ، دونوں بہنیں مل کر رہا کرنا۔ بہن کو اور کیا چاہیے تھا، اشفاق سے بات کی۔ وہ تو پہلے ہی میری بہن نمرہ کو پسند کرتا تھا۔ میں کئی بار دونوں کو ایک دوسرے کو مسکراتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ بچہ تو نہیں تھا نا میں، جو اس مسکراہٹ کا مطلب نہ سمجھ سکتا۔ ویسے بھی گھر اچھا تھا، لوگ اچھے تھے، اور بھائی بھی چاہتے تھے کہ بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ اور اسی دوران میرے بڑے بھائی کے دوست کے والد آئے، اور انہوں نے میری تیسرے نمبر والی بہن کا رشتہ بھی مانگ لیا۔ بڑی 2 بہنوں کو بھائی کچھ نہ دے سکے، ان لوگوں نے انکار بھی کر دیا تھا، کیونکہ ان کی ماں ان کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اور جو سامان پڑا تھا وہ دونوں بہنوں کے لیے کافی تھا۔ بھائیوں نے جو جمع کیا، چھوٹی بہن کو دوسری بہنوں سے اجازت لے کر دے دیا، کہ کہیں بہنیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں دیا اور اس کو دے دیا۔ لیکن ہم بہن بھائیوں میں اتفاق بہت تھا، ہم سب ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے تیسری بہن کو تھوڑا بہت جہیز دے دیا، اور ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ اس لیے تیسری بہن کو تھوڑا بہت جہیز دے دیا اور ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ سب کی آنکھیں اماں کو یاد کر کے بار بار نم ہو رہی تھی۔ آج وہ دیکھتی کہ ہمارے حالات پہلے سے کچھ بہتر تھے، گھر تو وہی تھا، پر اب ہم لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ کاش کہ اماں بھی زندہ ہوتی تو آج ہمیں ایسے دیکھ کر کتنی خوش ہوتی، پر کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، ہماری کہاں سنی جاتی ہے۔ ہم تو قدرت کے فیصلوں کے آگے بے بس ہوتے ہیں۔ ابا کہتے ہیں، ہم سب نے وہیں چلے جانا ہے، اس لیے اس اوپر والے کے فیصلوں پر شکوہ شکایت نہیں کرتے میرے بچوں۔ مجھے اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی، ہر روز ان کی قبر پر جاتا، دیر تک ان سے باتیں کرتا، وہیں بیٹھا رہتا۔ میں فکر چکا تھا، آگے پڑھنے کے لیے بھی مزید پیسے چاہیے تھے، لیکن سارے پیسے بہنوں کی شادی پر خرچ ہو چکے تھے، اور اب مجھے شرمندگی محسوس ہوتی کہ بھائیوں سے پیسے مانگو۔ میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ میں ایف اے کر چکا تھا، ایک غریب باپ کا بیٹا جس نے ہمارے خاندان میں پہلی بار ایف اے کیا تھا، ورنہ غریبوں کے بچے کہاں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ سب میری بہنوں نے کیا تھا، وہ دن رات کپڑے سلائی کرتی رہتی، ان پیسوں کو بچا بچا کر میرے لیے رکھی۔ انہوں نے اپنے ارمان دفن کر دیے تھے، کبھی اپنے لیے کچھ نہ لیا۔ گلی میں چیزیں بیچنے والا آتا تھا، چھوٹی بہن جا کر اسے پراندے لیتی دیکھتی، لیکن پھر اس کے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آتا، کہتی، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، جس دن قسمت نے میرا ساتھ دیا، میں اپنی بہنوں کا ہر وہ خوشی دوں گا جن کا انہوں نے کبھی سوچا تھا۔ جن چیزوں کو وہ آج تک دیکھ کر چھوڑ دیتی تھی، وہ انہیں ایک دن ضرور لا کر دوں گا۔ ابا کی بھی عمر ہو گئی تھی، اور ان کو اسکول والوں نے فارغ کر دیا تھا۔ جہاں اب میرا چھوٹا بھائی جاتا تھا، اب وہ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرتا، اور ساتھ ہی اسکول کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا، جس سے اس کا جیب خرچ چل پڑا تھا۔ ابا بھی اب بیمار رہتے، کبھی بھائیوں کے پاس جا کر بیٹھے رہتے اور کبھی بہنوں سے ملنے چلے جاتے۔ بہنوں کی شادی کیے بھی 3 سال بیت چکے تھے، اور میری بڑی بہن کے پاس ایک بیٹا تھا۔ ان کے سسر نے ان کو سونے کی بالیاں دی تھیں، وہ بہت خوش تھے۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر ٹی ٹی ہوا کرتے تھے، اب ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ ان کی پینشن آتی تھی، جس سے انہوں نے بہن کو بالیاں دی، اور میری بہن کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار سونے کی بالیاں دیکھی تھی اس نے۔ اللہ کا کرم ہوا تھا، اس کا رحم تھا، جو بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ ہم غریبوں کا بھی نہ اللہ ہوتا ہے، کبھی سوچا نہ تھا کہ بہنوں کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا اور سب خوش رہیں گے۔ سب سے چھوٹی بہن کی ساس اچھی نہیں تھی، پر اس کی ڈھال اس کا شوہر تھا۔ ابا سمجھاتے رہتے تھے، بیٹا وہ تمہاری ماں کی جیسی ہے، تم کبھی ان کے آگے نہ بولنا۔ اور پھر ایک دن ایکسیڈنٹ میں اس کی ساس اور سسر کا بھی انتقال ہو گیا۔ کاش
ہم اپنے گلے شکوے غرور سب جیتے جی ختم کر ڈالیں، لیکن ہم انسان بڑے انا پرست ہوتے ہیں، جیتے جی کسی کو قبول نہیں کرتے۔ بہن کے اب شکوے ختم ہو گئے تھے اور اب وہ سکون سے رہتی تھی۔ اس کی ساس نے بڑے ظلم کیے تھے، شاید اب اس کو اسی کا پھل ملا تھا۔ اب وہ امید سے تھی اور کہتی تھی، بھائی جب آپ کی نوکری ہوگی نا تو میں آپ سے فلاں فلاں سوٹ اپنی مرضی کر لوں گی۔ اور میں مسکرا دیتا۔ اس کو کیا بتاتا کہ میرے کندھوں پر بہنوں کے احسان کا کتنا بڑا بوجھ ہے۔ انہوں نے دن رات جاگ جاگ کر میرے اوپر پیسہ لگایا، اپنا سوچا ہی نہیں، ورنہ کہاں بہنیں اتنا کرتی ہیں، یہ تو ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہیں۔ جب اماں گئی نا تو تینوں بہنوں نے مجھے اپنے آنچل میں چھپا لیا تھا، میری ہر چھوٹی موٹی خواہش کو پورا کرتی، مجھے بتاتی کہ ہر عورت کی عزت کرنا۔ میری ماں کی دعائیں تھیں جو ان کے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ ابا نے بڑے بھائی سے کہا، بیٹا تم شادی کر لو، لیکن اس نے کہا، ابھی نہیں ابا، ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ ہم گھر کی روٹی پانی سے بڑے تنگ ہوتے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، ایک بہن کی شادی ابھی نہیں کرتے، لیکن بڑا بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا، ارے ہم اتنے خود غرض نہیں ہو سکتے، اور بہنوں کی شادی کر دی۔ سب اب اپنے گھروں میں خوش ہیں، ہم بھی کسی بھی قسم کی پریشانی سے آزاد۔ بڑی بہنوں نے خود پیسے جوڑ کر اپنے لیے تھوڑی بہت چیزیں بنا لی تھی، وہ بڑی محنتی تھی، کبھی کبھی گھر آ جاتی، گھر کی صفائی کر دیتی، ہمارے کپڑے دھو دیتی۔ بڑی بہن نے بھی بھائی پر زور دیا، بھائی شادی کر لو، اور پھر بھائی مان گیا، اور اس کے لیے بڑی بہن کے شوہر کی کزن کا رشتہ منظور ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور ہم گھر داماد چاہتے ہیں۔ بھائی نہ مانا، نہیں نہیں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور ایسے میں تیسرے نمبر والے بھائی کا رشتہ وہاں کر دیا گیا۔ وہ اسکول کی چوکیداری کرتا تھا، پر اب اس نے سسر کی دکان سنبھال لی، وہیں ان کا ہاتھ بٹاتا۔ وہ وہیں خوش تھا، اور بڑے دو بھائیوں کو بھی اعتراض نہیں تھا کہ چلو اس کا بوجھ ایسے ہی اتر گیا۔ میں صبح کا گھر سے نوکری کی تلاش میں جاتا، گھر گھر بچوں کو ٹیوشن دیتا، لیکن کم پڑھے کو بھی اتنی جلدی کہاں جاب ملتی ہے۔ ابا کے بچپن کے دوست ہاسپٹل داخل تھے، انہوں نے برے وقت میں ابا کی بڑی مدد کی تھی، ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے۔ ابا مجھے لے کر ان سے ملنے گئے، اور وہ میرے اوپر ایک بوجھ ڈال کر چلے گئے۔ میں جو پہلے اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا، کسی اور کا کیا اٹھاتا۔ میں نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا کہ ایک لڑکی میرے پاس آ کر کہنے لگی، اگر تم کچھ مہینے تک میرا شوہر بننے کی ایکٹنگ کرو گے تو میں تمہیں 3 مہینے کی تنخواہ کے برابر پیسے دوں گی۔ میں غربت کے ہاتھوں تنگ تھا، اس لیے مان گیا۔ اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا، وہ میرا بہت خیال رکھتی اور مجھے پیسے دیتی رہتی، مگر ایک دن اچانک وہ ایک بچہ میری گود میں ڈال کے بولی، یہ سنبھالو، تمہارا بچہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے تو اس کو آج تک چھوا تک نہ تھا۔ میں نے اس بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مجھے ایسا ثبوت دکھایا کہ میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ بچہ تو واقعی میرا تھا۔ جس دن میں اور ابا ہاسپٹل ابا کے جگری دوست سے ملنے گئے تھے، وہاں میرا نکاح ماجبین سے کر دیا گیا، اور یہ پہلی شادی ہوگی جس کی رخصتی ہاسپٹل سے ہوئی ہوگی۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کچھ دن میرے ساتھ رہی، اور ایک دن میری اور اس کی لڑائی ہو گئی، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا اور بھائی نے مجھے بہت سمجھایا کہ لے آؤ، لیکن میں نہیں گیا۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ 1 سال ہو چکا تھا، اور آج وہ ایک بچہ لے کر میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس عالیشان گھر میں بیٹھا ہوں یہ میرا نہیں، اور نہ ہی میری شادی کی کوئی حقیقت تھی۔ یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے۔ جس لڑکی نے مجھ سے شادی کی اس کا نام زویا ہے، وہ ایک امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہے، لیکن اس کے باپ نے مرتے وقت ایک شرط رکھی تھی کہ اگر وہ شادی کرے گی تو ہی اس کو جائیداد ملے گی، اور اس جائیداد میں سے آدھی کا وارث اس کا شوہر ہوگا۔ زویا کی والدہ کو کسی نے قتل کر دیا تھا، اور یہ ساری جائیداد بھی اس کی ماں کی تھی۔ زویا کو اس کے والد نے شادی کرنے کی صورت میں شرط رکھی تھی، اور مجھے زویا کی جائیداد سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ وہ جب سے میری زندگی میں آئی تھی میری ساری مشکلیں حل ہو گئی تھیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، اور اب میں اچھی زندگی جی رہا تھا، اور اس کی وجہ بھی زویا ہی تھی۔ وہ کسی کو پسند کرتی تھی، اور اب وہ بس کچھ ماہ میں یہ ملک چھوڑنے والی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں کو قتل
اس کے تایا اور باپ نے دولت کے لیے کیا، لیکن اس کے والد کو کینسر نکلا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے معافی بھی مانگی، لیکن ان کی معافی سے اس کی ماں تو واپس نہیں آ سکی تھی۔ وہ کہتی تھی، اس ملک نے مجھے صرف دھوکے دیے ہیں، اس لیے میں یہ ملک ہی چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ اسی لیے اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا یا اپنا فائدہ دیکھا اور جھوٹ موٹ کی شادی کی۔ جائیداد کی ساری تیاری چل رہی تھی، کاغذات تیار ہو رہے تھے اور میں نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی۔ اب اس نے ساری کہانی میری بیوی کو سنا دی۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن یقین اب بھی نہیں کر رہی تھی۔ عورت کے اندر سے شک کبھی نہیں جاتا۔ اس بات کا باہر نکلنا مطلب سارا پلان خراب ہونا تھا۔ وہ لڑکی جو مجھے پیسے دیتی، اس نے اپنی بہنوں کو استعمال کی چیزیں خرید کر دیتا، ان کو تھوڑا بہت جہیز بھی دیا تھا۔ وہ کہتی، بھائی اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو میں بتاتا، میری ایک اچھی جگہ جاب ہو گئی ہے۔ وہ مجھے بہت دعائیں دیتی، یہ ان کی دعائیں ہی تھیں جو میرے دن بدل گئے تھے۔ میرے بڑے بھائی کو ایک لڑکی پسند آ گئی، انہوں نے شادی کر لی۔ مسئلہ گھر کا تھا اور ایک دن مجھے زویا نے ایک گھر خرید کر دیا جو میرے نام تھا۔ وہ گھر سادہ ضرور تھا لیکن کافی بڑا تھا، اور گھر والوں سے میں نے جھوٹ بولا کہ مجھے کمپنی کی طرف سے ملا ہے۔ بھائی کی جیسے ہی شادی ہوئی، ہم کرائے کا گھر خالی کر کے یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ ابا میری کامیابی سے بہت خوش تھے اور زویا میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے وہ میری مدد کرتی رہتی۔ ایک دن اس نے مجھے بائک گفٹ کی، میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، جو کچھ تم نے میرے لیے کیا ہے نا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس ساری جائیداد پر اپنا حق جما لیتا، اور تم سر جھکا کر پھرتے ہو، میری عزت کرتے ہو۔ مجھے تمہاری یہی عادت اچھی لگتی ہے۔ ابا نے گھر کے پاس ایک دکان خالی تھی، وہاں کچھ کریانے کا سامان ڈال لیا کہ سارا دن فارغ بیٹھا رہتا ہوں، میں ایسے بستر سے لگ جاؤں گا۔ وہ بہت خوش تھے۔ میرے بھائی بھابھی گھر کو دیکھ دیکھ کر میرے وارث صدقے جاتے کہ اتنا پیارا گھر ملا ہے، وہ بھی ایک اچھی جگہ پر۔ وہ 8 مرلے کا گھر تھا جس کے 3 پورشن تھے اور ہم تینوں بھائیوں کے حصے میں ایک ایک پورشن آیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو سمجھا کر گھر چھوڑ آیا اور اب جلد از جلد میں زویا کے کام سے نکلنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی ماں جبیں سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اپنے بچے کو سینے سے لگانا چاہتا تھا جس کو میری ضرورت تھی۔ اوپر سے زویا کے احسان تھے کہ بڑھتے جا رہے تھے۔ بس اب اس کا بیرون ملک جانے کا انتظار تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، اچھی تربیت ہوئی تھی اس کی۔ اگر وہ مجھ سے شادی نہ کرتی تو اس کے تایا دولت کے لالچ میں اس کی شادی اپنے آوارہ بیٹے کے ساتھ کر دیتے۔ آخر وہ دن آ گیا جب زویا کو ایئرپورٹ چھوڑ کر میں آیا۔ اس نے مجھے ایک رقم دی جو میرے اکاؤنٹ میں جمع تھی، جس کو میں چاہتا تو ساری عمر بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ زویا نے کہا، جو احسان تم نے کیے ہیں یہ سب اس کا بدلہ ہے۔ وہ باہر جا چکی تھی۔ ایک دن اس نے کال کی، میں نے شادی کر لی ہے۔ اب بھی وہ اکثر مجھے کال کرتی رہتی ہے۔ میں ان پیسوں سے اپنا کاروبار کھول چکا ہوں جو کافی ترقی کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔